نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کے فضل و کرم سے ہم آج سے شروع کرتے ہیں قرآن مجید کا لفظی ترجمہ اور تفسیر القرآن۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مکمل قرآن لفظی ترجمہ اور تفسیر میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی وغیرہ ہو جائے تو اللہ تعالی معاف فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب قرآن مجید کی تلاوت شروع کی جائے تو اول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے۔ سورۃ نحل میں ارشاد باری تعالی ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ سو جب تو قرآن پڑھنا شروع کرے تو اللہ کی پناہ مانگ شیطان مردود سے، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے۔ جب کسی مکان میں رہنے کا ارادہ کیا جاتا ہے تو اس کو تکلیف دینے والی چیزوں سے صاف ستھرا کرتے ہیں، پھر اس کو زینت دیتے ہیں یعنی رنگ و روغن کرتے ہیں۔ اسی طرح جب تلاوت شروع کریں تو پہلے اپنے دل کو شیطان مردود کے وسوسوں سے پاک کریں۔ اس کے لیے اعوذ باللہ آخر تک پڑھی جائے، پھر اللہ کا نام لے کر دل کو مزین کریں۔ نماز میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اور اس کو شروع کرنے سے پہلے دل کو شیطانی وسوسوں سے صاف کیا جاتا ہے اور اللہ کے نام سے دل کو مزین کیا جاتا ہے۔ جب آدمی نماز شروع کرے تو ان چیزوں سے ذہن فارغ کر لے جن میں شیطان لگائے رہتا ہے اور جو اللہ تعالی کی یاد سے غافل بنانے والی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے خاص ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اول کی 3 آیات میں اللہ پاک کی تعریف اور اسم ذات اور اللہ پاک کی بڑی بڑی صفات ذکر کی گئی ہیں جو دیگر صفات کمالیہ کو بھی شامل ہیں۔ رب عربی زبان میں بامعنی مالک آتا ہے اور بامعنی پروردگار پالنے والا بھی آتا ہے۔ یہاں دونوں معنی درست ہیں۔ اللہ پاک تمام جہانوں کے مالک ہیں اور پالنے والے بھی۔ عالمین عالم کی جمع ہے۔ اللہ جل شانہ سارے جہانوں کا خالق بھی ہے اور مالک بھی اور پرورش کرنے والا بھی۔ اس نے صرف وجود ہی نہیں دیا بلکہ مخلوق کو زندہ رکھنے کے اسباب بھی پیدا فرمائے۔ وہ رزق بھی دیتا ہے، کھلاتا پلاتا بھی ہے، ہر فرد تک رزق پہنچاتا ہے۔ جب کھانے والا رزق کھا لیتا ہے تو وہ اس رزق کو پچاتا ہے، جس سے جسم بڑھتا ہے، خون پیدا ہوتا ہے، رگوں میں دوڑتا ہے اور یہ سب بقائے حیات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جتنے بھی اسباب معاش ہیں اللہ تعالی ہی نے پیدا فرمائے۔ ان سب سے شان ربوبیت اچھی طرح واضح ہوتی ہے۔ نئی نئی تحقیقات سے اجسام کے پلنے بڑھنے کے جواز منکشف ہوئے ہیں۔ اور الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ دین جزا اور بدلہ کو کہتے ہیں۔ یوم الدین بدلہ کا دن ہے، اس سے قیامت کا روز مراد ہے۔ اس روز خیر و شر کے بدلوں کا فیصلہ ہوگا۔ ہر شخص اپنے اپنے عمل کا نتیجہ پائے گا۔ اللہ پاک کے رحم و کرم کے سوا کوئی راستہ جان چھوڑنے کا نہ ہوگا۔ اگر کوئی سفارش کرنا چاہے گا تو بغیر اجازت مالک یوم الدین سفارش نہیں کر سکے گا۔ اس روز کسی کی مجازی حکومت و حاکمیت بھی نہ ہوگی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہم ساری بنی نوع انسان کی طرف سے اور سارے جنات اور فرشتوں کی طرف سے بلکہ ساری مخلوق کی طرف سے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ صرف تو ہی عبادت کے لائق ہے۔ اس کے بعد یوں عرض کیا
کہ ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، جب خداوند ہر چیز کا خالق بھی مالک بھی ہے، معبود حقیقی بھی ہے، قادر مطلق بھی ہے، تو اس کے سوا کوئی نہیں جس سے مدد مانگی جائے۔ عبادت بھی صرف اسی کی کرتے ہیں اور مدد بھی صرف اسی سے لیتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ راہ حق کو دکھانا اور مطلوب حق تک پہنچانا، یہ سب کچھ ہدایت کے مفہوم میں داخل ہے۔ مدد مانگنے کے ذیل میں جہاں اور باتی ہیں وہاں ہدایت کی طلب بھی ہے، اور در حقیقت ہدایت ہی مخلوق کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر سب کچھ موجود ہو اور بندہ ہدایت پر نہ ہو، عقیدہ اور عمل سے گمراہ ہو، تو دنیاوی چیزوں سے تھوڑا بہت فائدہ اٹھا کر عذاب دوزخ میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ اس اعتبار سے حقیقی نعمت ہدایت ہی ہوئی۔ لہٰذا یہ کہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، یعنی صحیح راستہ پر چلانے کی دعا کر لی گئی۔ صحیح راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان حضرات کا جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ جتنی جماعتیں اور قومیں دنیا میں بستی ہیں وہ اپنے آپ کو ہدایت پر ہی سمجھتے ہیں، لیکن وہ کون سا راستہ ہے جسے سیدھا مانا جائے اور جس پر چلنے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی اور آخرت میں نجات ہوگی؟ اس کے بتانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کو راستہ صراط مستقیم ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ یہ حضرات کون ہیں؟ ان کا ذکر سورہ نساء کی اس آیت میں ہے۔ ترجمہ: اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے، یہ اشخاص ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین اور شہداء اور صالحین، اور یہ حضرات بہت اچھے رفیق ہیں۔ اس سے واضح ہو گیا کہ ان حضرات پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ سورہ فاتحہ میں انہی حضرات کے راستہ کو صراط مستقیم یعنی صحیح اور سیدھا راستہ بتایا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مغضوب علیہم سے یہود اور ضالین سے نصارہ مراد ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اسی طرح منقول ہے۔ یہودیوں کے بارے میں سورہ بقرہ میں فرمایا۔ ترجمہ: کہ وہ غصہ پر غصہ کے مستحق ہوئے، اور نصارہ کے بارے میں سورہ مائدہ میں فرمایا، ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو جو پہلے گمراہ ہو چکے ہیں، اور انہوں نے بہت سو کو گمراہ کیا اور سیدھے راستہ سے بھٹک گئے۔ یہودیوں نے علم ہوتے ہوئے علم کو کھو دیا اور حق کو ٹھکرا دیا۔ نصارہ علم کے مدعی نہ تھے اور علم سے خالی بھی تھے، لیکن اپنے آپ کو عبادت گزار سمجھتے تھے۔ ان کے راہب پہاڑوں میں رہتے تھے اور عبادت میں طرح طرح کی مشقتیں جھیلتے تھے، اور عبادت کے طریقے انہوں نے خود نکالے۔ یہ لوگ راہ حق سے ہٹے اور گمراہ ہوئے۔ جو شخص علم ہوتے ہوئے عمل چھوڑ دے وہ زیادہ مستحق غضب ہوتا ہے۔ اس لیے صفت مغضوبیت یہودیوں کے لیے خاص طور سے ذکر کی گئی، اور نصارہ نے عمل کا ارادہ کیا لیکن بے علمی کی وجہ سے طریقہ غلط اختیار کر گئے اور اتباع حق کو چھوڑ کر بے راہ ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں نے تمہاری کسی چیز پر اتنا حسد نہ کیا جتنا آمین کہنے پر حسد کیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں نے تم سے 3 چیزوں پر حسد کیا: سلام کو پھیلانا، نماز میں صفیں قائم کرنا، آمین کہنا۔ یہ روایات ترے منشور میں نقل کی گئی ہیں۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام شافیہ یعنی شفا دینے والی ہے۔ اسی طرح اس کے الفاظ جسمانی امراض و تکالیف اور دکھ درد کے لیے شفا بن جاتے ہیں۔ حضرت سائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرض سے نجات دلانے کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر مجھ پر دم کرتے ہوئے تھتکار دیا،
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ فاتحہ الکتاب زہر کے لیے شفا ہے۔ حضرت عبد الملک بن عمیر نے روایت کی ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاتحہ الکتاب ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند صحابہ سفر میں ایک تالاب پر گزرے۔ وہاں ایک آدمی کو بچھو نے ڈس لیا تھا۔ وہاں جو قبیلہ مقیم تھا ان میں سے ایک آدمی ان حضرات کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ کیا تم میں کوئی شخص جھاڑ پھونک کرنے والا ہے؟ یہ سن کر ان حضرات میں سے ایک صاحب چلے گئے اور انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیا اور کچھ بکریاں لینے کی شرط لگا لی۔ وہ شخص اچھا ہو گیا اور یہ بکریاں لے کر اپنے رفقا کے پاس آ گئے۔ انہوں نے ان بکریوں کا لینا اچھا نہ جانا اور کہنے لگے کہ تم نے اللہ کی کتاب پر اجرت لے لی۔ جبکہ مدینہ منورہ میں واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ انہوں نے کتاب اللہ پر اجرت لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ کتاب اللہ ان سب چیزوں میں اجرت لینے کے لیے زیادہ حق ہے جن پر تم اجرت لیتے ہو۔ صحیح بخاری۔ رات کو حفاظت کے لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تو نے بستر پر اپنا پہلو رکھا اور فاتحہ الکتاب اور قل هو اللہ احد ختم سورت تک پڑھ لی تو موت کے سوا ہر چیز سے تجھے ایمان مل گئی۔ در منشور سے روایت ہے۔ آج ہم نے سورہ فاتحہ کا مکمل لفظی ترجمہ اور تفسیر کی ہے۔ اس میں جو کمی رہ گئی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کمی کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور معاف فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ایسے ہی ایک ایک رکوع کر کے مکمل قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔